اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ کئی سال سے پے در پے سنگین آلام و حوادث نے، خصوصاً میسوری نے، انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے کنواں مزمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے انہوں نے محمد کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا فوت ہو گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور آپ جس حالت سے گزرے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں۔ وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا۔ آپ تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے غرض نہ رکھے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کی زیر نگی آ جائے تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں کہ جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں۔ ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں
جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگی آ جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹپٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخر کار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ سعاد، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں رہے۔ ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض گھڑنت ہے۔ غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 10 سن نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ حضرت خدیجہ جوار رحمت میں۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد علی الاختلاف اقوال حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی رحلت فرما گئی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ کی رفاقت میں رہی اور اس دوران رنج و کلک کا وقت آتا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی اور تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کا شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی اور غمگساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن، کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ درماندگی و تکان۔ غم ہی غم، یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طومار بند گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد
ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ کے غم و الم میں اضافہ کر دیا۔ آپ نے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں، آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ کوئی مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ کے رفقا کے خلاف بھی ستمرانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدم و ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور وہ حبشہ کے ارادے سے تن بتقدیر نکل پڑے، لیکن برکے غماد پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کے پے در پہ آلام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی۔ اسی سال شوال 10 سن نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے اور حضرت سودا نے انہیں کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حبا کر دی تھی۔ ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل۔ یہاں پہنچ کر گہری سوچ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور بڑے بڑے عقلاء دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایہ مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے۔ نمبر 1، ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزین ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے، اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرہ ور ہو وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھرکم، خطرناک اور سخت ہوں، اپنے ایمان کے بالمقابل اس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے۔ اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں۔ نمبر 2، پرکشش قیادت۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایا قائد و رہنما تھے، ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار اور شریفانہ عادات و اطوار سے بہرور تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے جاتے تھے اور طبیعت خود آپ پر نچھاور ہو جاتی تھی، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف و عظمت، فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے۔ عظمت و امانت، صدق و صفا اور جملہ امور میں خیر میں آپ کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقا تو رفقا، آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کی یکتائی اور انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا تھا۔ آپ کی زبان سے جو بات نکل گئی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا تھا۔ انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غرباء و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داد دہش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو اب عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا اے محمد ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک روز کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی اور تیسری دفعہ میں آپ نے فرمایا اے قریش کی جماعت میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ پر اوجڑی ڈالی گئی اور آپ نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کرنے والوں کو بد دعا دی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غم و کلہ کی لہر دوڑ گئی، انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں بچ سکتے۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بد دعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ کی بد دعا کی زد سے نہیں بچ سکتا، چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا واللہ محمد نے مکہ رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی سی خراش آئی تھی لیکن ابی برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ محمد نے مجھے مکہ میں کہا تھا میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے وہ اگر مجھ پر تھوک بھی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی، چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر ہی نہ نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامت ظاہر ہوتے ہی چمپت ہو جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو صفوان آپ کے یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے؟ ابو صفوان نے جواب میں کہا نہیں
بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ یہ تو آپ کے دشمنوں کا حال تھا۔ باقی رہے آپ کے صحابہ اور رفقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے لیے دیدہ دل جاں اور روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ کی طرف کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ اس محبت و فداکاری اور جانثاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے ناخن میں خراش تک آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خاص کے لیے ان کی گردن ہی کیوں نہ کاٹ دی جائے۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوند لگی جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹھ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوئے؟ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئی تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا۔ آخرکار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئی اور بولی، ابو بکر نے تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ ام جمیل نے کہا، نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں، دیکھا تو ابو بکر انتہائی خستہ حال میں پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑی اور کہنے لگی، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدکماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ کہا، کوئی بات نہیں۔ بولی، آپ صحیح سالم ہیں؟ پوچھا، کہاں ہیں؟ کہا، ابن ارکم کے گھر میں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہی۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلی۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس طرح انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ نمبر 3، احساس ذمہ داری۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت گریز اور پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفریں ہوں گے، اور اس گریز کے بعد خود ان کی اور ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس کی ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات اس خسارے کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نمبر 4، آخرت پر ایمان، جو مذکورہ احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا۔ صحابہ کرام اس بات پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے، معمولی اور غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری دائمی زندگی ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم کی زندگی۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی زندگی امید و بیام کی حالت میں گزرتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی، اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں اس بات کا یقین بھی تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں،
اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں اور تلخیاں ہیچ تھیں، اس لیے وہ ان مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ نمبر 5، انہی پرخطر، مشکل ترین اور تیرا و تار حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کی بنیادی اصولوں پر دلائل قائم کیے گئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گرد گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عام انسانیت کے سب سے باعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی۔ نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو پامردی اور ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا، اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ اور انہی کے پہلو با پہلو ایسی آیات کا نزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار و معاندین کے اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے گئے، ان کے لیے کوئی ہیلہ باقی نہیں چھوڑا گیا، اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتلا دیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور عناد پر مضر رہے تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور اعداء کے بارے میں کیا ہے۔ پھر اس ڈراوے کے پہلو با پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں، اور افہام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ بعد آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں۔ در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا تھا اور انہیں کائنات کے مشاہد، ربوبیت کے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت و رافت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے ایسے جلوے دکھاتا تھا کہ ان کے جذب و شوق کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار ہی نہ رہ سکتی تھی۔ پھر انہی آیات کے تہ میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت و رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی تھی، اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی، اور انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ لو جہنم کا لطف اٹھاؤ۔ نمبر 6، کامیابی کی بشارتیں۔ ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیزیاں مول لے لی گئیں، بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت، جہلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزائم رکھتی ہے، اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روئے زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً نازل ہوتی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین میں اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا۔ مگر دوسری جانب انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھیں، اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بعینہ وہی ہوتا تھا جو مکے کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین درپیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا،
اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا۔ اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی آیتیں نازل ہو جاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی مدد ضرور کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ بس اے نبی، ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہوگی۔ نیز ارشاد ہے، ان قریب اس جماعت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہی شکست دی جائے گی۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا بہت بڑا اجر ان لوگوں کے لیے ہے۔ اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمناً یہ آیت نازل ہوئی، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوگے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا، کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اسی طرح جس وقت فارس اور روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ کی بلکہ اس زمن میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی۔ قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگی آ جائے گا، پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ یہ واقعہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاع دنیا کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنی چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں حامیم تنزیل و سجدہ کی آیات پڑھ کر سنائی تو عتبہ کو یہ توقع بندھ گئی کہ انجام کار آپ غالب رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں، جسے وہ مان لے تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ حضرت خباب بن ارت کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا
آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب میں لوہے کی کنگھیاں کر دی جاتی تھیں، لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔